علی چدر صاحب اور فخر حالیہ کی پہچان منہاج مدرسہ حالیہ سے تعلیم یافتہ سیدی شیخ الاسلام کے شاگرد رشید عالم اسلام کے عظیم شناسان مصطفیٰ جناب حافظ خرم شہزاد مدنی آپ آباد تشریف لائے، میں آپ کو زمین قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا کہ آج کی نشست جو ہے اس میں 2 خطابات ہوں گے۔ پہلے جو روٹین میں درس قرآن ہوتا ہے اس کی نشست ہوگی 20 سے 25 منٹ کی، اور اس کے بعد ہمارا پریکٹس کنونشن ہوگا جس سے مخاطب ہوں گے علامہ رانا حدیث صاحب۔ تو خواتین کی ایک کثیر تعداد میں موجود ہے۔ لائٹ کے کچھ پرابلمس آ گئے ہیں جنریٹر چلانے کی وجہ سے، اور نیچے والا سیٹ اپ لائٹ جو ہے وہ نہیں چل رہی، صرف روشنی کی حد تک ہے وہ نیچے لائٹ ہے۔ باقی سر ایل سی ڈی کا انتظام ہوتا ہے ہمارے، لیکن اس دفعہ وہ لائٹ ہماری وائرنگ میں پرابلم آ گئی، آواز آ رہی ہے۔ نیچے اسپیکر کا انتظام ہے اور خواتین تک آواز جا رہی ہے۔ خواتین سے میں بات کر چاہتا ہوں کہ آج ان کو ویڈیو کی سہولت جو ہے وہ ہم نہیں پرووائڈ کر سکے صرف جنریٹر کی خرابی کی وجہ سے۔ تو بلا تاخیر میں آپ کے خطاب دوں گا حضرت علامہ صاحبزادہ ظاہر احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم۔ محترم المقام حضرت علامہ پروفیسر رانا محمد حدیث قادری صاحب، مرکزی نائب ناظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل، محترم المقام چودھری ریاست علی قدر صاحب، کوآرڈینیٹر تحریک منہاج القرآن سینٹرل پنجاب، محترم المقام علامہ حافظ محمد خرم نواز صاحب، محترم المقام علامہ عبدالرزاق صاحب،
صدر منہاج القرآن علامہ کورس PP66 محترم الموقع قاری وسیم شہزاد صاحب، صدر منہاج القرآن علامہ کورس PP67، جملہ علماء قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، معزز خواتین و حضرات اور حاضرین مسلمین، اللہ رب العزت کا کروڑ کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج تحریک منہاج القرآن حالیہ کے زیر اہتمام ماہانہ درس اہتمام القرآن کی اس بڑی مقدس اور مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کی اس مبارک نشست جیسا کہ آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں، درس عرفان القرآن کی اس روٹین کی مختصر نشست کے بعد آج خصوصی خطاب کے لیے اور تحریک منہاج القرآن کی خصوصی بریفنگ کے لیے تشریف لائے محترم المقام علامہ رانا محمد ادریس قادری صاحب، لہٰذا میں بغیر کسی تمہید کے قرآن مجید کی سورہ الحدید کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، جس میں خالق کائنات نے فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض، وہی رب ہے جس نے زمینوں کو بھی پیدا کیا اور آسمانوں کو بھی پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 ایام، ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ اپنے عرش پر اپنی شان کے لائق متمکن ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جو کچھ اس زمین میں داخل ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اس زمین سے خارج ہوتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، وما ينزل من السماء، جو کچھ آسمانوں سے نیچے اترتا ہے اسے بھی جانتا ہے، وما يعرج فيها، اور جو کچھ نیچے سے اوپر آسمانوں کی طرف جاتا ہے اسے بھی جانتا ہے، ہوگا معاذ، آگے فرمایا وہ رب ہمہ وقت تمہارے ساتھ، اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو رب تمہارے ساتھ، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی عمل بھی اس کی نگاہ سے مخفی نہیں۔ ابھی سائز کریمہ جتنے مضامین یہ مختصر سے 20-25 منٹ میں تو یہ سب کچھ بیان کرنے والا، مگر دونوں صورتیں میں کوشش کرتا ہوں
اشارات کے ساتھ ساری کو مکمل کر یا پھر کچھ آدھا حصہ آج کی نشست میں بیان کرنے اور آدھا حصہ آئندہ مہینے کی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں. لیکن میری کوشش ہوگی کہ تھوڑے وقت کے اندر جس قدر ممکن ہوگا وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ بعد میں ہم سب مل کر محترم رانا صاحب کا جو آج جس خصوصی کتاب کے لیے تشریف لائیں اس کو بھی سماعت کرا سکیں. اب اس سے قبل 3 آیات میں اللہ عزت نے 11 صفات بیان کی اور ان 11 صفات کے بعد اس 4تھی آیت کریمہ میں خالق کائنات نے اپنی شان خالقیت کا ذکر کیا اور اس شان خالقیت کے ساتھ تخلیق ارض و سما زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا اور صرف انہی کلمات میں رب کائنات نے اس سورہ الحدید کے علاوہ مزید 6 سورتوں میں زمین و آسمان کی تخلیق اور بعض مقامات پر اضافی الفاظ کے ساتھ وما بینہما کہ اس نے زمین و آسمان کو بھی بنایا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے پیدا کیا فی 6 ایام 6 ایام. اب سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ کہ زمین سے مراد جس دھرتی پر ہم چل رہے ہیں فقط یہی ہے اور آسمان سے مراد یہ جو آسمانی برا ہمیں دکھائی دے رہا ہے فقط مراد یہی نہیں بلکہ زمین اشارہ ہے پستی اور سما اشارہ ہے بلندی. جو کچھ اوپر ہے اور جو کچھ بولیے نیچے ہے جس زمین پر آپ چل رہے ہیں بیٹھے ہیں یا اس سے جو بھی پہرے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے یہ سب رب کی تخلیق کا شاہراہ اور اوپر دکھائی دینے والا آسمانی برا اور اس سے چیزیں آپ سے اوپر جتنی ہوائیں فضائیں خلائیں اور ساتوں آسمان اور سات سے بھی اوپر آگے ملکوت ہے جبروت ہے لاہوت ہے سدرۃ المنتہا حتیٰ کہ عرش معلیٰ یعنی خالق السماوات والارض سے مراد یہ ہے کہ اس رب نے بالائی کائنات کو بھی بنایا اور زیریں کائنات کو بھی فی 6 ایام 6 ایام. تو خالی زمین و آسمان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے تک کل کائنات کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے اور بعض دیگر مقامات کا ما بینہما کہہ کر جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی تذکرہ ہے. اب آگے کی طرف جو پہلا نقطہ قابل غور ہے وہ یہ کہ خالق کائنات نے اس پوری کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا اور ساتھ فرمایا فی 6 ایام میں نے اسے بنایا 6 ایام. اب یوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا سادہ اردو ترجمہ کرے تو یوم کا معنی بنتا ہے دن. کیا معنی بنتا ہے؟ کیا مطلب ہوا کہ 6 دنوں میں اللہ نے اسے تخلیق. اب اگر ان 6 دنوں سے مراد ہم یہ مروجہ دن لیں اور ہمارا دن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے تو دن شروع ہوتا ہے اور جب سورج ڈوبتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے. تو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو درمیان کا ٹائم پیریڈ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دن. اگر تو 6 دنوں سے مراد یہی دن
اس دن کی تو ابتدا ہوئی سورج کے طلوع اور غروب سے، جبکہ خالق کائنات تخلیق کائنات کی جو بات کر رہا ہے یہ تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی سورج کا وجود بھی نہیں، ابھی سورج کا مدار بھی نہیں، جن راستوں پر سورج نے چلنا تھا ابھی تو وہ راستے بھی تخلیق نہیں ہوئے، جہاں سے نکلنا تھا، جہاں ڈوبنا تھا، ابھی تو کسی شے کا نہ مشرق کا وجود ہے نہ مغرب کا، نہ طلوع کا نہ غروب کا۔ جس گرے میں سورج نے چلنا اس زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر خدا کر رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جب اس سورج کے طلوع اور غروب اور دن اور رات کے اس پورے سسٹم اور نظام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد پھر ہمارے یہ مروجہ 6 دن نہیں ہے۔ تو اگر یہ 6 دن اس سے مراد نہیں تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ آئیے یوم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امام رابع الاصفہانی المفردات کے اندر یوم کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یوم کا ایک الیوم المراد به وقت من طلوع الشمس الى غروبها، یوم سے عمومی مراد یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ایک مقررہ وقت ہے، اسے یوم، اور آگے فرماتے ہیں وقت یعبر به، کبھی اس کی تعبیر یوم کی اس مخصوص ٹائم سے نہیں کی جاتی بلکہ وقت الہ، ایک ایسے وقت سے بھی یوم کو تعبیر کیا جاتا ہے جو کئی زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور کئی زمانوں پر مشتمل ہونے سے مراد کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید نے 2 مقامات پر یوم کا لفظ ایک طویل زمانے پر محیط عرصے کے لیے یوم کا لفظ، پہلا مقام قرآن مجید کی سورہ السجدہ اور دوسرا مقام قرآن مجید کی سورہ المعارج۔ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 5 ہے اور سورہ المعارج کی آیت نمبر 4۔ پہلے مقام پر فرمایا فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، قیامت کے دن کا اللہ نے ذکر کیا کہ ایک ایسا دن بھی ہم نے بنایا کہ جس دن کی مقدار اس مروجہ جو نظام الاوقات چل رہا ہے اس کے مطابق اس ایک دن کی مقدار 1000 سالوں کے برابر۔ کتنے عرصے کے برابر؟ 1000 سال کے برابر۔ اور دوسرے مقام پر سورہ المعارج میں فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسا دن بھی ہم نے بنایا کہ جس دن کی مدت 50,000 سالوں کے برابر۔ کتنے عرصے کے برابر؟ بولیے 50,000 سالوں۔ اب قرآن مجید نے یہ تو واضح کر دیا کہ یوم سے مراد صرف 8 10 12 14 18 گھنٹے کا ٹائم، بلکہ یوم سے مراد کبھی 1000 سالوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور یوم سے مراد 50,000 سالوں کی مدت بھی یوم ہی ہے۔ تو جب اتنی طویل مدت کو قرآن مجید نے یوم کہہ دیا، اب شدت ایام کا معنی یہ ہوا کہ خالق کائنات نے اس زمین و آسمان کی کل کائنات کو 6 دنوں میں نہیں بلکہ 6 زمانوں میں تقسیم، 6 ادوار میں تقسیم کیا، 6 مرحلوں میں تقسیم کیا۔ تو جب 6 ادوار میں 6 مختلف مراحل میں کائنات کی تخلیق مکمل کی، تو یہاں سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تجھے 6 ادوار میں اس کائنات کی تخلیق کو مکمل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو کون فیکون، ایک پل کے اندر چاہتا تو کائنات ہر شے کو وجود دے دیتا، اس کے امر کون سے کائنات وجود میں، زمین بھی بن جاتی، آسمان بھی بن جاتی،
چاند سورج ستارے وما بینہما سب کچھ آیا، مگر اس خالق کائنات نے ایک پل میں، ایک لہجے میں، ایک لمحے میں کائنات کو نہیں بنایا۔ کتنے عرصے سے؟ بولیے 6 ادوار، 6 زمانوں میں، اور ہر زمانہ ہر دور، جسے یوم قرآن نے کہا، معلوم نہیں وہ 1000 سال کا زمانہ، معلوم نہیں وہ 50,000 سال کا زمانہ، اور معلوم نہیں وہ اس سے بھی زائد عرصے کا زمانہ۔ اتنے طویل زمانوں پر مشتمل کتنے 6 دور قرآن نے ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق کائنات بتا یہ رہا ہے کہ یہ کائنات یک لخت نہیں بنتی، بلکہ اسٹیپ وائز 6 فیزز کے اندر یہ کائنات بنتی۔ کیوں؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ رب قادر ہے، مالک ہے، وہ چاہے تو ایک امر خود سے بھی کائنات بن سکتی تھی، مگر ایسا کیوں کیا؟ اب اسی حکمت اہل تحقیق نے، آئمہ نے، مفسرین نے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم مفسر بھی ہیں اور عظیم تابعی، آقا علیہ السلام، آپ اس کی 2 حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی حکمت در حقیقت رب کائنات اس کائنات کی اہمیت اپنے بندوں پر واضح کرنا چاہتا ہے اور بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ کائنات کسی ایک حادثے کی شکل میں وجود میں نہیں آئی، بلکہ خالق کائنات کے عظیم ارادہ اور اس کی عظیم تدبیر کا یہ نتیجہ ہے کہ جس کو رب کائنات نے 6 ادوار میں مکمل کر کے تمہیں عطا کیا، تاکہ لوگ یہی نہ سمجھتے ہیں کہ محض ایک حادثہ ہوا کائنات وجود میں آ گئی، نہیں، اس کے پیچھے کار فرما ارادہ الہی کو دیکھیں، اس کے حسن تدبیر کو دیکھیں، اس کے حسن تخلیق کو دیکھیں، اور پھر اس کائنات کے اندر غور و فکر کریں۔ جب غور و فکر کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حتی یتبین لکم انہ الحق۔ اس کائنات کی تخلیق، تدبیر، اس کے حسن نظم اور حسن انتظام میں جتنا غور کرتے چلے جائیں گے، اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس پورے سسٹم کو چلانے والا حق وہی ہے۔ تو اپنی معرفت اور پہچان کے لیے اس نے کائنات میں دعوت فکر دی، اور اس دعوت فکر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پہلے اس کائنات کی اہمیت یہ ہے شدت الجام۔ اور دوسری حکمت آپ فرماتے ہیں کہ اس میں در حقیقت خالق کائنات نے اپنے اس طرز عمل سے اپنی مخلوق کو ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا، اور وہ مخلوق کے لیے پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ آؤ تمہیں رب ہو کر، قادر ہو کر، اگر کائنات کو یہ پل میں نہیں بنا بلکہ 6 مختلف ادوار میں اسٹیپ وائز بنا رہا، 6 مراحل میں اسے تخلیق کر رہا، تو پیغام تمہارے لیے بھی یہی ہے کہ کسی بھی کام کو بے تدبیری سے، بے حکمتی سے، جلد بازی میں، اجلت میں جو آیا ہے فوراً نہیں کر ڈالا، بلکہ جو کرنا ہے اسے حسن تدبیر سے کرنا، اسے پوری منصوبہ بندی سے کرنا، اس کے لیے پوری پلاننگ کرنی ہے، اور اس کے مختلف مراحل بنانے ہیں، اسٹیپ بنانے ہیں، پہلے پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح اگر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مختلف فیزز میں اگر کسی کام کو آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس میں کم سے کم نقائص رہ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس میں پرفیکشن آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کے فیزز نہیں بناتے، جو جی کے آتا ہے، جہاں سے دل چاہ شفٹ کر دیا، جہاں سے دل چاہ سے جا کے ختم کر دیا، جو جی میں آیا پھر فوراً کر ڈالا، تو فرمایا اے بندے تمہارا ایسا طرز عمل ہے کہ تمہارے کام کے اندر کبھی بھی پرفیکشن ہو جائے گا، اس کے اندر ہزار نقائص رہ جائیں گے، کمیاں رہ جائیں گی۔ اس کی طرف خالق کائنات نے متوجہ کیا کہ دیکھو میں قادر ہو کر میں چاہوں تو میرا تو ہر کام، ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، میں تو جیسے چاہوں بنا دوں پھر بھی پاک۔ مگر اتنی طاقت والا اور اتنی قدرت والا ہو کر بھی صرف تمہیں سبق دینے کے لیے کہ اگر میں رب ہو کر
6 مختلف ادوار میں کائنات کی تخلیق مکمل کر رہا ہوں، تو بندو تم قادر تو نہیں، تم تو محتاج ہو، تم تو کمزور ہو، تمہارے ساتھ ہزار بشری کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، تو لہٰذا ان تمام غلطیوں سے اگر بچنا ہے تو سنت الہیہ ہے کہ کسی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کے لیے حسن تدبیر چاہیے، اس کے لیے تامل چاہیے، تدبر چاہیے، غور و فکر چاہیے، اور گہری سوچ و بچار چاہیے، اور ایک طویل منصوبہ بنانا چاہیے۔ اس کو حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا التعنی من الرحمن والعجلۃ من الشیطان، کسی بھی کام کے اندر غور و فکر کر کے اسے آہستہ آہستہ پایہ تکمیل تک پہنچانا، میرے آقا نے فرمایا یہ سب توفیق رحمان ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور پھر ایسے سر اٹھا کے چل پڑنا، دوڑ پڑنا کسی کام کی طرف بغیر سوچے سمجھے، کسی کام کو شروع کر دینا اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے اس کے پیچھے لگ جانا، میرے آقا نے فرمایا یہ اجرت اور جلد بازی یہ شیطان کا اس شیطانی عمل سے بچانے کے لیے رحمان نے اپنی سنت دے دی کہ دیکھو میں خود تمہارے سامنے اپنا ماڈل پیش کر رہا ہوں کہ میں نے اس کائنات میں 6 مختلف مراحل کے اندر لہٰذا جو چیز جو عمل بھی اس طرح اس میں ترغیب کے ساتھ ہوگا، منصوبہ بندی کے ساتھ ہوگا، یقیناً اس میں نتائج، کمیاں اور اس میں غلطی اور خطا کے امکانات بولیے کام سے کم رہ جائے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کے اس پہلے ایک لفظ سے فی ستۃ ایام، اور اس ستۃ ایام کا فیض اللہ پاک نے ہماری اس تحریک مشن کو منہاج القرآن کو بھی ادا کیا، کیونکہ ہمارا راستہ قرآن کا راستہ۔ بولیے منہاج القرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا، اس منہاج القرآن کے مشن کی جب ابتدا کی حضور شیخ الاسلام ہمارے قائد، ہمارے شیخ، ہمارے مربی، جب انہوں نے اس مشن کا آغاز کیا، قرآن راہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور اس قرآن مشن کی ابتدا کی، آپ نے بھی اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس منہاج القرآن کے بھی 6 مراحل سے کہا۔ کتنے مراحل؟ بولیے یہ فی ستۃ ایام، جیسے اللہ آپ نے 6 انوار کا ذکر کیا، یہ مشن کی تحریک ایسے نہیں کہ بس اچانک اٹھے خیال آیا، تحریک بنا، کوئی حادثہ پیش آیا اور اس حادثے کو دیکھ کر لوگوں کو دیکھا کہ اس وقت لوگ جذباتی ہیں، ان کے جذبات کو کیش کر کے تحریک بنا۔ تحریکیں ایسے پایہ تکمیل تک رب کائنات کی سنت ہے کہ اس کے لیے نظم، ضبط، تدبیر، سوچ و بچار، غور و فکر اور اس کو مرحلہ وائز لے کے چلنا، یہ کسی حادثے کے طور پر وجود میں آنے والا مشن بولیے یہ گہری سوچ اور تدبیر کے نتیجے میں اس کا پہلا مرحلہ رکھا۔ فرسٹ اسٹیپ کیا؟ مرحلہ دعوت، پھر دعوت کے بعد آگے دوسرا مرحلہ تنظیم، پھر تیسرا مرحلہ تربیت، پھر تربیت کے بعد چوتھا مرحلہ، اور وہ مرحلہ کیا ہے؟ اتحاد امت، پھر 5واں مرحلہ اس تحریک کے اندر رکھا وہ کیا؟ بیداری، شعور، فروغ علم و شعور، اور پھر 6ٹھے مرحلے پر جا کر کیا بولیے اسے غلبہ دین حق سے بھی تعبیر کیا اور اسی کو مستقبی انقلاب سے بھی تعبیر کیا۔ تو یہ 6 ادوار، پہلا دور کس کا؟ دعوت کا، تاکہ مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلایا جائے، قرآن کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، تاجدار کائنات کی سیرت کی طرف، حضور کی سنت کی طرف، آقا کی شریعت کی طرف۔ جب لوگ دعوت قبول کر کے آگے بڑھے تو دوسرا مرحلہ کیا؟ تنظیم، تاکہ اس آنے والے حضور کو ایسے کہ ہم میں چھوڑ نہ دیا جائے، اسے ایک نظم میں لایا، اسے ایک ترتیب میں لایا، اسے ایک ڈسپلن میں لایا، اور جب وہ منظم ہو جائے تو پھر خالی
ایک روایتی تنظیم بنا کر نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اسے تربیت کے مراحل سے گزارا جائے، اس کی ٹریننگ ہے، اس کی تربیت ہے، اخلاقی تربیت، روحانی تربیت، تنظیمی تربیت، اور تربیت کے مراحل سے گزار کر کے چوتھا مرحلہ کون سا بتایا؟ اتحاد امت۔ پھر میرے آقا کی اس ساری امت کو ایک جھنڈے کے نیچے بولیے جمع کیا جائے، یکجا کیا جائے، اور جب امت متحد ہو جائے، ایک مشن پر آ جائے، ایک جھنڈے کے نیچے آ جائے، تو پھر اس کا آخری اور چھٹا مرحلہ وہ کیا ہے؟ بولیے اسے غلبہ دین آپ کا نام بھی لیا اور مصطفی دین کلے، یہی میرے آقا کی آمد کا مقصد، یہی تاجدار کائنات کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصود اعظم تھا، جس کو پانے کے لیے دین کلے، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر کیا غالب کیا جائے۔ اور یہ غلبہ دین حق کی در حقیقت میرے آقا کا لایا ہوا وہ انقلاب ہے جسے آج کے دور میں ہم مصطفی انقلاب کہتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، آپ کو یہ ساری ترتیب جس کی رہنمائی کہاں سے؟ بولیے قرآن مجید سے۔ آپ اگر دیگر تحریکوں کا، تنظیموں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو کہیں بھی آپ کو اتنا حسن نظم، اتنا حسن ترتیب آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ بولیے نہیں آئے گا۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو جس کسی نے دیکھا کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، ایسا حادثہ پیش آیا جس پر لوگ جذبات اور ان جذبات کو کیچ کر لیا، ان کو اکٹھا کر دیا، ایک وجود تو بن گیا، مگر ایک تحریک نہ بن سکی۔ کیوں نہ بن سکی؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں اجرت میں کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اجرت میں کیا ہوا کام کبھی بھی اپنی منزل کو پہنچ نہیں سکتا۔ منزل کو پہنچنے کے لیے کیا؟ رب کی سنت، اور وہ سنت ہے فی شدت ایام، کہ مرحلہ وائز کسی چیز کو لے کے چلیں، ترتیب کے ساتھ، اس نے نظم کے ساتھ، تاکہ ایک ویل ڈسپلنڈ انداز کے اندر تاجدار کائنات کی امت اس کائنات کے اندر اس طرح زندگی بسر کرے کہ ان کے اس نظم کو، حسن تدبیر کو دیکھ کر ملائکہ بھی ان پر رش کریں۔ یہ تو اس آیت کریمہ کے اس پہلے کے لفظ ستۃ ایام کی تفسیر میں جو کچھ ائمہ مفسرین نے بیان کیا، اس سے کچھ خیرات لے کر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس کے بعد آگے ثم استوى علی العرش، اس کا عرش پر متوقع ہے، اس میں بھی بڑا پیغام ہے، بڑا میسج ہے۔ پھر اس کے بعد زمین سے چیزوں کا نکلنا، زمین میں داخل ہونا، آسمان سے اترنا، آسمان پہ چڑھنا، اور ہر جگہ خدا کا بندے کے ساتھ ہونا، وہ معیت یاد ہے، اور ہر وقت اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتے رہنا۔ یہ بہت سارے مضامین ہیں جو اس تھوڑے سے وقت کے اندر ان کا یقیناً حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو ان کی ڈیٹیلز ہم آئندہ درس عرفان القرآن کی اسی نشست میں انشاءاللہ بتوفیق الہی اس کو بیان بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کے ہر ایک نقطے سے اپنی اصلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو نکالیں، اپنی تعلیم کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنے آپ سنوارنے کے لیے۔ یہ نچوڑ ہے آج کی گفتگو کا، یہ خلاصہ ہے اس درس عرفان القرآن کا، اور یہ مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا۔ تو میں نے بس خلاصہ آپ کے سامنے چند چیزیں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پہلے دو الفاظ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتی ہے، اور آگے ڈیٹیل اور تفصیل آج کی اس نشست کے اندر محترم علماء علامہ رانا محمد ادریس کا تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ اس تحریک کے یہ جو جن مراحل کی میں نے بات کی، اور جس منظر کی میں نے بات کی، جس انقلاب کی بات کی، اور جس غلبہ دین حق کی بات کی، وہ کیسے ممکن ہے، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، اور بطور آقا کی امتی ہماری ذمہ داری بولیے کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو سنیں گے۔ محترم اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔
یہ تھے جناب علامہ صاحب زادہ ظہیر احمد نقشبندی جو درس ایک منٹ پڑھ کے مالک تھے. جیسا کہ میں نے شروع میں اعلان کیا تھا کہ آج کی یہ نشست 2 مراحل میں مشتمل ہوگی. پہلی نشست میں درس قرآن اور دوسری نشست میں ورکرز کنونشن. محترم رانا صاحب میں عرض کرتا چلوں کہ آج کی ہماری اس برس میں تحریک منہاج القرآن کے مقامی قائدین کے علاوہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے بین الاقوامی سطح کے رہنما بھی شامل ہیں، جن میں آپ چودھری خضر یادگار صاحب سابقہ امیر تحریک منہاج القرآن یورپ، آپ تشریف لائے، آپ کو سنی قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے علاوہ نہایت مختصر میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے